السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر بھی نیک اعمال لے کر آ جائے اور اگر اس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اے علی، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے کہ جس طرح اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر کا نام ہم نے لکھا ہے، اس لیے کہ صدیق اس بات پر راضی نہیں کہ خدا کے نام کے ساتھ محبوب کا نام جدا ہو جائے، اسی طرح مجھے بھی یہ گوارا نہیں کہ صدیق کا نام ہے محبوب آپ سے جدا ہو جائے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 33 کے اندر اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی یہی ڈروائے۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے، معراج کے واقعے کو۔ جب حضور معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضور نے جبریل سے فرمایا ہے جبریل میرے اس واقعے کی تصدیق کون کرے گا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی آپ کی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر صدیق تو کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں رب نے جو فرمایا نا سچ لانے والے، تو مولا علی فرماتے ہیں سچ لانے والے سے مراد حضور جانے جانا ہے، اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی اللہ اکبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اب تو ہمیں کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں گیا کیونکہ رب نے قرآن میں آیت نازل کر دی اور مولا علی نے اس کی تفسیر کر دی۔ وہی مولا علی جو فرماتے ہیں کہ اگر اے لوگوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں میں 70 عمروں کو بھر دوں اس کی تفسیر سے، اللہ اکبر، تب بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ تو سوچئے جس کو حضور نے فرمایا کانا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سوچئے حضرت علی کی کیا علم کی شان ہوگی، سبحان اللہ۔ تو مولا علی نے یہ فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور آیت سورۃ اللیل آیت 19 تا 21 کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ رب فرماتا ہے اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں سے آزاد کرایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی شخصیت ہے جن کے بارے میں آتا ہے اللہ اکبر کہ ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا کر ان کے اوپر کافر ظلم کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی تم کلمہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو اور بتوں کی پوجا کیا کرو، اللہ اکبر۔ تو آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے لبوں پر یہی کلمہ ہوتا ہے کافروں تم مجھ سے جو مرضی سلوک کر لو میں اس کلمے کو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے کلمے کا ورد کرتے رہے، اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو آتا ہے کہ لوگوں میں آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں بڑے مشہور ہیں، آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ اب جب اس کافر سے کہا کہ اس بلال کو آزاد کر دو تو کہا کہ میں اتنے پیسے لوں گا، حضرت بلال کے میں اتنے پیسے لوں گا اس غلام کے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا پیسے لیکن تم بلال کو آزاد کر دو، اللہ اکبر۔ اب جیسے ہی سودا طے ہو گیا وہ کافر پھر مکر گیا،
کافر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے انکار کرنے والا. تو وہ کافر نے انکار کر دیا, مکر گیا کہ نہیں میں اس سے ڈبل پیسے لوں. اب غلام اس وقت اتنی ہی قیمت کا آتا تھا, لیکن اس نے کہا کہ میں ڈبل پیسے لوں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا ڈبل قیمت پہ, لیکن میرے بلال کو آزاد. وہ پھر مکر گیا, کہتے ہیں نہیں میں ڈبل نہیں ٹرپل پیسے لوں گا, مجھے 3 گنا دو. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا ٹھیک ہے میں دوں گا میرے بلال کو آزاد. وہ کافر پھر مکر گیا, کہتے ہیں نہیں 4 گنا دو تب میں جا کے بلال کو آزاد کروں گا. اب 4 پر بات طے ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اتنے پیسے دے دیے, 4 گنا پیسے دیے. اللہ اکبر. تو اب جیسے ہی سودا ہو گیا حضرت بلال کو آزاد کر دیا, مطلب حضرت ابوبکر صدیق نے لے لیا. تو وہ کہنے لگا کافر کہ ابو بکر تم تو بڑے مشہور تاجر ہو, بڑے عقل مند تاجر کہلاتے ہو, بڑے دانا تاجر کہلاتے ہو, کہ تم تو کوئی سستے کا سودا کرتے ہی نہیں, تو تم نے یہ سودا کیسے کر لیا؟ اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے کافر تجھے کیا پتا بلال کا کیا مرتبہ ہے رب کی بارگاہ میں, تجھے پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کہ میں نے اسی لیے یہ سودا کیا ہے کہ بلال کا بڑا مقام ہے. تو سوچئے حضرت بلال مؤذن رسول کے نام سے مشہور ہوئے. مؤذن رسول کہا جاتا ہے, جتنے بھی اذانیں دیتے ہیں قیامت تک دیتے آئیں گے سارے ہی حضرت بلال کی خدمت کو زندہ کر رہے ہیں. وہ خوش نصیب ہیں جو بلال کی غلامی میں آتے ہیں, اذان دیتے ہیں. سبحان اللہ. آتا ہے کہ اب قیامت تک جتنے بھی مؤذنین اذان دیں گے, جتنے بھی مؤذن اذان دیں گے, حضرت بلال سمیت اس سب کا ثواب بھی صدیق اکبر کے لیے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنی بھی نیکیاں ہیں, مطلب جن جن لوگوں نے کی, جن جن انبیاء نے کی, اس سب کا ثواب مجھے ملے گا. حضور نے فرمایا ان سب کا ثواب مجھے ملے گا. کیوں؟ بات اگر میں آتی ہے یا رسول اللہ, وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا محبوب اگر میں نے تجھے نہ بنانا ہوتا تو میں کائنات ہی نہ بناتا, میں کائنات ہی نہ بناتا, نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. تو رب فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے اللہ اکبر اپنے محبوب کو پیدا فرمایا. اللہ اکبر. تو مطلب سب حضور کی وجہ سے بنے. تو اب وجہ سبب جو بنی وہ حضور بنے. جب تک لوگ آتے رہیں گے نیکیاں کرتے رہیں گے سب ثواب حضور کو ملتا رہے گا. پھر لیکن حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر اب قیامت تک جتنے لوگ نیک اعمال کریں گے ان سب کا ثواب ابو بکر تجھے ملے گا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کا ثواب مجھے, اور اب میرے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس کا ثواب ابو بکر تجھے ملے گا. سبحان اللہ. اور بارگاہ خدا بندی میں بھی صدیق اکبر کا بڑا مقام ہے. تفسیر کبیر کے اندر جلد 1 کے اندر اللہ اکبر فرمایا ایک دفعہ حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک انگوٹھی مبارک دی. کیا دی جی؟ انگوٹھی مبارک دی, اور ارشاد فرمایا ابو بکر اس پر لا الہ الا اللہ اتنا لکھوا کر لاؤ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نقاش کے پاس پہنچے نا, مطلب آپ نے دیکھا ہو کہ اسٹیمپ بنتی ہے, آج کل کے زمانے میں اسٹیمپ ہوتی ہے, تو اسٹیمپ کے اوپر قاضی اپنا نام بھی لکھوا لیتا ہے, مفتی اپنا نام بھی لکھوا لیتا ہے, تو پتہ چلتا ہے قاضی فلاں اس کی اسٹیمپ لگی ہے, نام لکھا ہوا آ جاتا ہے. سینئر ٹیچر اس کا نام لکھا آ جاتا ہے. اب اس زمانے میں بھی نقاش ہوا کرتے تھے. آج ہم انگوٹھی پہنتے ہیں نا, تو اس انگوٹھی کے اندر نام لکھ دیا جاتا تھا, تو اس سے وہ مہر لگا دی جاتی تھی. اللہ اکبر. آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو انگوٹھی لیا آپ نے, اور آپ اس نقاش کے پاس چلے گئے, جو نقاش مطلب یہ انگوٹھی کے اوپر نام وغیرہ لکھتے ہیں. جب ادھر پہنچے نا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اللہ اکبر. فرمایا اس نقاش سے حضور نے فرمایا تھا کیا لکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ لکھوانا ہے، اتنا لکھوانا ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق گئے نا وہاں پر تو آپ نے کہا نقاش سے، انگوٹھی والے سے، اس کے اوپر لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نقاش نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا. اب وہ انگوٹھی دیکھی آپ نے، اس پر کلمہ لکھا. حضرت ابوبکر صدیق نے وہ انگوٹھی پکڑی، اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں وہ انگوٹھی دکھائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ہے انگوٹھی جو آپ نے مجھے کام دیا تھا، آقا آپ کے غلام نے کر دیا. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی دیکھی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما حاضر زوائد، اے ابو بکر تم نے یہ زائد کیا لکھوایا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا نام اللہ کے نام سے جدا ہو، میں یہ نہیں چاہتا تھا. اللہ اکبر. اب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے تو کلمہ لکھوایا تھا، آگے یہ تو نہیں لکھوایا تھا کہ ابوبکر صدیق، کہ ابوبکر صدیق ہے، یہ نہیں لکھوایا تھا. اپنا نام کا ان کو پتہ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن ابوبکر آگے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابوبکر صدیق، کہ ابوبکر صدیق ہے، یہ کس نے لکھوایا؟ ابھی یہ بات حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کے درمیان چل رہی تھی. اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابو بکر کا نام ہم نے لکھا ہے، اس لیے کہ صدیق اس بات پر راضی نہیں کہ خدا کے نام کے ساتھ محبوب کا نام جدا ہو جائے، اسی طرح مجھے بھی یہ گوارا نہیں کہ صدیق کا نام ہے محبوب آپ سے جدا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت حضور سے. اللہ اکبر. آج کا کوئی خشک ملا ہوتا نا، کوئی خشک مولوی ہوتا تو کہتا کہ تو نے نبی کو خدا سے ملا دیا، تو نے تو شرک کر دیا. ارے پوچھ اندھے جا کے کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل آئے ہیں اور رب کا پیغام لے کر آئے کہ محبوب جب آپ کا صدیق اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام جدا نہیں ہونے دے رہا تو سوچئے کہ اللہ صدیق کا نام حضور کے نام سے جدا کیسے کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. حقیقت یہی ہے، آپ نے اپنے عشق رسول کا اظہار کیا. عشق کا کوئی مول نہیں ہوتا، عشق کا کوئی مول نہیں ہوتا. بخاری کے حدیث ہے حضور جب وضو فرماتے تھے صحابہ حضور کو گھیرے ہوتے تھے. آتا ہے پانی وضو کا زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے. ایسی محبت، عشق کا کوئی مول نہیں ہوتا. نہ قرآن میں ایسا فرمایا تھا کہ جب میرے محبوب وضو کرے تو تم نے ایسا کرنا ہے. قرآن میں نہ فرمایا نہ حدیث میں فرمایا. صحابہ سے پوچھے صحابہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ بھی یہی جواب دیتے کہ عشق اپنے کام خود ہی کروا لیتا ہے. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، منزل ملی مراد ملی مدعا ملا، مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا، مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا. جو بندہ حضور کا ہو گیا سمجھو اس کو خدا بھی مل گیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس غار یار کی یہ شان تھی. اللہ اکبر. اور سنیے بارگاہ رسالت میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام کے چوتھے خلیفہ جن کو حیدر کرار کہتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کھڑے تھے. اتنے میں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے. اللہ اکبر. جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے
تو حضور علیہ السلام آگے بڑھے، ابو بکر صدیق کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، جب گلے لگایا، مصافحہ کیا، پھر اس کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کا منہ چوما۔ جب چوم لیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے علی، میرے نزدیک ابو بکر کا وہی مقام ہے کہ جس طرح اللہ کے ہاں میرا مقام ہے۔ اللہ کے ہاں جس طرح میرا مقام ہے، اس طرح صدیق اکبر کا میرے سامنے مقام ہے، کہ صدیق اکبر ایسی بڑی شان والے ہیں۔ روایت میں فرمایا کہ میرے نزدیک ابو بکر کی حیثیت ایسی ہے، میرے آنکھ اور کان کے ممنظرے ہیں، یعنی میری آنکھ اور میرا کان ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بات میں نے پڑھی تو دل کو ٹھنڈ پڑ گئی، دل کو۔ اب آپ بھی سنیں ذرا، مزہ آئے گا آپ کو بھی۔ جنت کا ویزا، جنت کا، آج مدینے کے ویزے لگتے کہ نہیں لگتے؟ آج باہر جانے کے ویزے لگتے کہ نہیں لگتے؟ اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی آپس میں محبت کیسے تھی؟ حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ کر مسکرائے، خوش ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، اے ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیوں مسکرا رہے؟ مسکرانے کی کوئی وجہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ کو مبارک ہو، میں نے حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جب تک علی پل صراط سے گزرنے کی سند کسی کو نہیں دیں گے تو کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔ یعنی جب تک علی جنت کی ٹکٹ کسی کو نہیں دیں گے تب تک کوئی گزر نہیں سکتا۔ تبھی شاعر کہتا ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ یہ شان اللہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کی بیان کر رہے ہیں۔ آج لوگ اہل بیت اور صحابہ میں معاذ اللہ تفریق کرنے کی، فرق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حدیث تو ہمیں جوڑتی بھی نظر آ رہی ہے کہ ابوبکر صدیق صحابی رسول ہیں اور اہل بیت کے فرد حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ اے علی، جب تک کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں جب تک آپ اس کو ٹکٹ نہ دیں گے۔ ابھی یہ بات ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ بھی مسکرائے، تو آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ بھی مسکرائے۔ ابوبکر صدیق نے کہا، اے علی، آپ کیوں مسکرائے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جواباً عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کو بھی مبارک ہو کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے علی، پل صراط سے گزرنے کی ٹکٹ اسی شخص کو دینا جو ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہے۔ جو ابوبکر صدیق سے محبت کرتا ہے علی، اسی کو ٹکٹ دینی ہے۔ اور ایک روایت میں جو میں نے آپ کو پچھلے سے پچھلے جمعے سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر بھی نیک اعمال لے کر آ جائے اور اگر اس کے دل میں ابوبکر کا بغض ہے تو وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ 70 نبیوں کے، اور ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کوئی غوث قطب ابدال صحابی بھی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن میرے حضور نے فرمایا 70 نبیوں کے برابر بھی نیک اعمال لے آ، اگر میرے صدیق کی محبت تیرے دل میں نہیں بغض ہے تو سوچ میرا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہے، تو پھر جہنم میں جائے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے۔ اس حدیث کے راوی جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حجرہ مبارک، یعنی جو کمرہ مبارک ہے، اس کے پاس تشریف لے گئے دونوں۔ اللہ اکبر۔ اب دستک دینے کی باری آئی، اندر جانے کی باری آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، آپ آگے تشریف لے چلیے۔
اب دونوں آپس میں ایک دوسرے کی دیکھنا کیسی عزت کریں گے. اس حدیث کے اندر یہ محبت حضرت علی کی حضرت ابوبکر صدیق کی آپس میں محبت چیک کریے گا. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں علی آپ آگے تشریف لے چلیے. وجہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا جن کو خیر النساء کہا جاتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دیے، تو لہذا آپ آگے تشریف لے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس شخص سے آگے نہیں چل سکتا جس کے حق میں حضور نے فرمایا کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو جو دیکھنا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے. ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے جو اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینے کو دیکھنا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ کے حق میں بھی حضور نے فرمایا ہے جو شخص حضرت آدم علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھ لے. حضرت ابوبکر نے ساتھ ہی کہا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی نماز کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کو دیکھ لے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے زہد و تقویٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خلق عظیم یعنی ان کے اخلاق کو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی المرتضیٰ کو دیکھنا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اے ابوبکر صدیق میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ آپ کے حق میں حضور نے فرمایا جب روز قیامت میدان میں ہر بندہ حسرت اور ندامت کے ساتھ سارے جمع ہوں گے ہر ایک کو شرمندگی ہوگی آج میرے نامہ اعمال کھولا جائے گا آج میرا سارا کام کھل جائے گا جو میں نے چھپ چھپ کر گناہ کیے. حضور فرماتے جب ساروں کو حسرت و ندامت ہوگی سارے جمع ہوں گے تو خالق کائنات کی طرف سے کوئی ندا کرے گا اے ابوبکر تم اور تمہارے محبوب جنت میں تشریف لے جاؤ. تم اور تمہارے محبوب جو تم سے محبت رکھتے ہیں وہ جنت میں چلے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں ایسے شخص پر آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. جس کے حق میں حضور نے فرمایا کہ حنین اور خیبر کے روز جب کہ آپ کھجور اور دودھ کا ہدیہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا ہدیہ علی بن ابی طالب کے لیے یعنی سب سے پہلے تحفہ جو ہے وہ حضرت علی کے لیے. آپس میں بات چل رہی ہے. علی المرتضیٰ نے پھر کہا ابوبکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بڑی شانیں بیان کی ہیں. اے ابوبکر میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا پہلے آپ تشریف لے چلے. حضور نے فرمایا ہے آپ کے بارے میں ابوبکر تو میری آنکھ ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں حضور نے فرمایا علی جنت کی سواری پر تشریف لائیں گے تو کوئی ندا کرے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں آپ کا بہتر والد اور بہتر بھائی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بہتر والد ابراہیم علیہ السلام اور بہتر بھائی میرے علی المرتضیٰ. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں حضور نے فرمایا کہ بروز قیامت جنت کا جو خازن ہے جس کے پاس چابیاں ہوں گی جہنم کا جو خازن ہے جس کے پاس چابیاں ہوں گی جنت کا خازن بھی جہنم کا خازن بھی اے ابوبکر صدیق دونوں آپ کو چابیاں پکڑا دیں گے جنت کی بھی اور جہنم کی بھی اور ساتھ عرض کریں گے کہیں گے ابوبکر اللہ عز و جل آپ کو سلام فرما رہا ہے سلام بھیج رہا ہے ابوبکر اور رب حکم فرماتا ہے کہ یہ چابیاں جنت کی اور جہنم کی آپ کو دی تم جسے چاہو جنت میں بھیجو جسے چاہو دوزخ میں بھیجو جسے چاہو جنت میں بھیجو جسے چاہو دوزخ میں بھیجو. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں اس بزرگ شخصیت سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے علی میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں تم سے اور علی سے محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے میں نے سجدہ شکر کیا پھر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں. حضور فرماتے میں نے پھر سجدہ شکر کیا اللہ اکبر. پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں.
حضور فرماتے ہیں میں نے پھر سجدہ شکر کیا۔ حضرت علی بن مرتضیٰ کہتے ہیں میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جس کے حق میں حضور نے فرمایا کہ اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دو تو میرے ابو بکر کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی بن مرتضیٰ نے کہا کہ میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، جس کے حق میں حضور نے فرمایا اہل محشر جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز دیں گے کہ اے ابو بکر جسے چاہو جنت میں داخل کرو۔ اب یہ حدیث بیان ہوتی گئی، ابھی راوی آگے بیان کرتے گئے ابو بکر صدیق نے کہا میں اس شخص سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی محبت میں مساکین اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ مولا علی نے کہا میں بھی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے حق میں اللہ نے فرمایا وہ شخص جس نے سچ کہا اور سچ کی تصدیق کی یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اللہ ابھی یہ گفتگو چلتی رہی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آسمان کے فرشتے آپ کی خدمت میں سلام کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا عرض کرتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے فرشتے اس وقت ابو بکر اور علی بن مرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے حضرت ابو بکر اور علی کو یہ دیکھ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت اور رضوان سے ڈھانپ لیا ہے اور ایمان اور سلام اور حسن ادب کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ یہ سن کر حضور ایزا ثالث قاضی بن کے ان دونوں کے پاس تشریف لے گئے تو انہیں ایسا ہی دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہیں۔ ابو بکر آپ چلے، حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے، ابو بکر کہہ رہے ہیں نہیں علی آپ چلے، آپس میں یہی دیکھا تو حضور علیہ السلام نے ہر ایک کی پیشانی کو محبت سے چوما اور فرمایا کہ جس کے دفتہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے ہیں اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے اور درخت جتنے بھی ہیں سارے وہ قلم بن جائے اور ارض و سما والے یعنی آسمان والے اور زمین والے لکھنے بیٹھ جائے ابو بکر تمہاری فضیلت اور علی تمہاری فضیلت تو وہ دونوں عاجز آ جائیں گے آپ کے بس لکھنے سے، لیکن آپ کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی، آپ لوگ کی شان پھر بھی برابر رہے گی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں ابو بکر صدیق اور حضرت علی بن مرتضیٰ کی آپس میں ایسی محبت، اور آج کا کوئی بندہ اٹھ کر معاذ اللہ اہل بیت اور صحابہ میں فرق کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کی باتیں کیسے سنیں؟ ہمارے سامنے تو کتابیں ہیں، ہمارے سامنے تو یہ کتاب ثبوت ہے، ہمارے سامنے تو کتابیں چلی آئی ہیں، قرآن چلتا آ رہا ہے، حدیثیں چلتی آ رہی ہیں۔ آج کا کوئی بندہ اٹھ کے، کوئی مولوی اٹھ کے، کوئی بھی پیر اٹھ کے اگر بات کرے تو ہم اس کی باتیں کیسے سنیں؟ کوئی ناصری، کوئی رافضی، کوئی خاصی بات کرے ابو بکر صدیق کے حوالے سے، علی بن مرتضیٰ کے حوالے سے ہم کیسے سنیں؟ ہمارے سامنے تو یہ کتابیں چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ابو بکر اور علی کو آپس میں ایسی محبت کرتے تھے کہ جبریل امین بار بار رب کا فرمان لے کر آ جاتے تھے۔ تو پیارے اسلام بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے سچی محبت کریں۔ تو آپ سے گزارش یہی ہے کسی بندے کو دیکھیں جو ابو بکر صدیق کے حوالے سے، کسی ایک صحابی کے حوالے سے اپنی زبان کو لمبا کرتا ہے یا اہل بیت کے کسی ایک بھی فرد پر اپنی زبان کو لمبا کرتا ہے، ہم نے اس کی بات سننی نہیں، ہم بہرے ایسی باتیں سننے کے لیے ہمارے کان بنے ہی نہیں۔ ہم تو بھائی ان کی شانیں بیان کرنے کے لیے ہم نے تو ان کی شانیں بیان کرنی ہے، ہماری کہاں ضرورت کہ ہم ان کے نقص عیب نکالیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر صحابی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کے ایک نعرہ لگاتے ہیں، میرے ساتھ مل کر لگائیے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے رب نے قرآن میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما دیا۔ اللہ فرمایا اور رب تمہارے اعمال سے باخبر ہے، رب ایک عمل سے ہمارے باخبر ہے۔ تو آئیے ہم سب یہ نعرہ لگائیں، ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، حسن اور حسین بھی، حضرت معاویہ بھی، حضرت ابو سفیان بھی،
یہ نبی جنتی جنتی جنتی